بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سیکھیے۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 1 حروف حلقی۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ حروف حلقی سیکھیں گے۔ حروف حلقی کسے کہتے ہیں؟ حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ، ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ یہ یاد کر لیں۔ حروف حلقی کے مخارج اور ادائیگی کی مشق کریں، یعنی ان کو بار بار پڑھیں اور ان میں فرق سمجھیں۔ حروف حلقی کے مخارج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حلق کے اوپر والے حصے سے غین، خ ادا ہوتا ہے۔ ان کو موٹا بھی پڑھنا ہے۔ ان کو موٹا کیوں پڑھنا ہے؟ مزید وضاحت کے لیے مدنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں بھی بہت آسانی ہے، اور بلکہ وہاں پر یہ حروف پڑھے جاتے ہیں، یعنی آپ حرف پر زور دیں گے تو وہ خود بخود مدنی قاعدے کے اندر قاری صاحب ہیں، وہ پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو۔ عین، ح حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ، ہ ادا ہوتے ہیں۔ اب ان کو تھوڑا سمجھیے۔ ح اور ہ میں فرق کی مثال سمجھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، پارہ 1 سورہ فاتحہ آیت نمبر 1۔ ترجمہ کنز العرفان۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اوپر دی گئی آیات مبارکہ میں لفظ الحمد آیا ہے۔ اس لفظ کو ح کے مخرج سے ادا کرنے اور ہ کے مخرج سے ادا کرنے سے معنی میں مندرجہ ذیل فرق واقع ہوگا۔ حرف ح لفظ حمد معنی خوبی تعریف اور حمد دھیمی آگ۔ اسی طرح عین اور حمزہ میں فرق کی مثال۔ الحمدللہ رب العالمین، پارہ 1 سورہ فاتحہ آیت نمبر 1۔ ترجمہ کنز العرفان۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اوپر دی گئی آیات مبارکہ میں لفظ عالمین آیا ہے۔ اس لفظ کو عین کے مخرج سے ادا کرنے اور حمزہ کے مخرج سے ادا کرنے سے معنی میں مندرجہ ذیل فرق واقع ہوگا۔ حرف عین العالمین تمام جہان، حمزہ کے ساتھ عالمین پڑھیں گے تو تمام رنج ہوگا۔ العالمین تمام جہان، العالمین تمام رنج ہوگا۔ اسی طرح غین اور خا میں فرق کی مثال۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ترجمہ کنز العرفان۔ نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا، پارہ 1 سورہ فاتحہ آیت نمبر 7۔ اوپر دی گئی آیات مبارکہ میں لفظ المغضوب آیا ہے۔ اس لفظ کو غین کے ساتھ ادا کرنے اور خا کے ساتھ ادا کرنے سے معنی میں مندرجہ ذیل فرق واقع ہوتا ہے۔ حرف غین لفظ مغضوب جن پر غصہ ہوا، اگر خا کے ساتھ پڑھا لفظ خا مغضوب تو جن پر رنگ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، صحیح معنوں میں پڑھنے اور دوسرے مسلمانوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔